بے قابو عشق ایپیسوڈ نمبر 10۔ آج کا دن اس کے لیے بھی کافی تھکا دینے والا تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اب اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کبرڈ سے دوسرا ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ارادہ شاور لینے کا تھا۔ وہ جیسے ہی شرٹ اتارنے لگا، اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کی گئی خدا کی حرکت یاد آئی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر احاطہ کیا تھا۔ بچپن سے ہی یہ لڑکی اسون کے دل پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ 10 سال کی عمر سے ہی اس سے عشق کر بیٹھا تھا، لیکن اس بارے میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ یزدان کو بھی نہیں۔ اس کے لیے یزدان کی دوستی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر وہ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا پھر اس بارے میں یزدان کو بتائے گا تو وہ دونوں اس سے ناراض ہوں گے۔ انہیں لگے گا جس پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی اس کی بہن پر بری نظر جمائے بیٹھا تھا۔ لیکن اب وہ عشق اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگا تھا، اور وہ بہت جلد اس بارے میں ان دونوں بہن بھائی سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فی الحال وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے شاور لینے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اس کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی۔ اسکرین پر یزدان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو اسون، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، وہ خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بولا۔ اسون، پہلے تو ہم اریبہ کی طبیعت کو لے کر پریشان تھے تو اس حادثے کے بارے میں پتہ نہیں کر سکے، لیکن اب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں ہم جلد سے جلد اس دشمن کے بارے میں پتہ لگائیں جو خدا کی جان کا دشمن بنے بیٹھا ہے۔ دونوں دفعہ اٹیک خدا پر ہی ہوا تھا، لیکن بیچ میں اریبہ آ گئی، اور جو بھی کوئی دشمن ہے وہ پھر سے خدا پر وار کرنے کی کوشش کرے گا، اور میں یہ ذرا بھی افورڈ نہیں کر سکتا اس دفعہ خدا اور اریبہ دونوں میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچے۔ ایک دفعہ وہ انسان میرے ہاتھ لگ جائے، پھر میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اس کی آنے والے 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ جیسے اس کی وجہ سے اریبہ تڑپی تھی ویسے ہی میں اسے تڑپاؤں گا۔ آئی تھنک اس بارے میں خدا کو پتا ہے۔ اسون کے دماغ میں اس کا ڈرا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اسے کیسے پتا ہوگا؟ اسون کی بات سن کر اسے شوق ہی لگا تھا۔ تم تحمل سے سوچو اور میری بات کا مطلب تم نہیں سمجھ رہے ہو سکتا ہے کالج میں خدا معاویہ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو، میں بھی انہوں نے کسی کے ساتھ شرارت کی ہو جس کا وہ بدلہ لے رہے ہوں، میں بھی رمشا ہو، وہ بھی ہمارے شک کے دائرے میں ہی آتی ہے، کیونکہ ایک خدا ہی ہے جو رمشا کو تمہارے پاس آنے سے روکتی ہے، جسے رمشا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں اس جگہ ایک بار پھر انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہوں جہاں یہ حادثہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پتہ کرواؤ، اگر کچھ بھی انفارمیشن ملے تو مجھے بھی بتانا۔ میں معاویہ اور خدا کو اریبہ سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کچھ بھی پتہ چلتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ کال کٹ کر گیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ لوگ اریبہ کے گھر کے اندر موجود تھے، وہ جو صبح سے گھر بیٹھے بور ہو رہی تھی اور بار بار الشبہ بیگم سے باہر جانے کی پرمیشن مانگ رہی تھی، لیکن وہ نہیں دے رہی تھی۔ خدا اور معاویہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ بچوں، تم سب بیٹھ کر باتیں کرو، میں تم سب کے لیے کچھ اچھا سا بنا کے لاتی ہوں۔ الشبہ بیگم وہاں سے اٹھ کر کچھ اچھا سا بنانے کے ارادے سے کچن میں چلی گئی۔ بھیا، آپ سوپ بہت اچھا بناتے ہیں، جائیں ہماری فرینڈ کے لیے بنا کر لائیں۔ وہ دونوں اسے صوفے پر بیٹھا دیکھ کے جلدی سے بولے۔ وہ ان دونوں کو گھورتا ہاں میں سر ہلاتا کچن میں چلا گیا۔ اریبہ، ہم نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بلکہ اپنی پلاننگ شیئر کرنی ہے۔ دونوں مدھم آواز میں بولے تو ان کی بات سنتی وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا ہے؟ اس نے مارے تجسس کے ان دونوں سے پوچھا۔ ہمارے بھائی سے شادی کر لو، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ کیا؟ ان دونوں کی بات سن کر تقریباً وہ چیخی ہی تھی۔ آہستہ یار، پورے محلے کو سنانا ہے کیا؟ دونوں نے اسے خاموش کروایا۔ تم دونوں نے بھی آخر بھائی کی سائڈ لی نا؟
तुम्हारे भाई ने तुम दोनों को मुझे मनाने के लिए भेजा, और अब इसको बाहर किचन में भेजना भी तुम सबकी प्लानिंग में शामिल था ना? इसने इन दोनों से शिकवा किया। नहीं यार, तुम ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ये सब तो हमने भाई को तंग करने और रिमशा को जलाने के लिए कहा है। कल आकर कैसे उकड़ रही थी ना, कैसी कैसी बातें तुम्हें सुना रही थी। अब जब पता चलेगा कि तुम्हारी भाई से शादी हो गई है तो जल ही उठेगी, और क्या पता जलकर राख ही ना बन जाए, और हम तीनों मिलके शैतानियां किया करेंगे, भाई को तंग किया करेंगे, मजा ही आ जाएगा। दोनों ने इसे मस्का लगाया, और तुम्हारी वो वाली बददुआ भी कबूल हो जाएगी। खुदा ने इसे इसकी बददुआ का याद दिलाया। कौन सी बददुआ? इसने एक आईब्रो उचकाए पूछा। वही वाली जो मुझे कहा था तुम्हारे भाई को लंबी जुबान वाली लड़की मिले जिसे तिगनी का नाच नचा दे। तब वक्त आ गया है, भाई को तिगनी का नाच नचा दिया जाए। अपनी बात कहकर इसने अरीबा के चेहरे की तरफ देखा। कह तो तुम ठीक ही रही हो। इन दोनों की बातों से अरीबा काफी मुतमईन नजर आ रही थी। तो फिर देर किस बात की है, हाँ बोल दो। ठीक है, मैं इस खड़ूस को शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। ये तुम तीनों आपस में कौन सी खुसर पुसर कर रहे हो? यजदान ने हाथों में सूप का बाउल पकड़े मशकूक नजरों से इन तीनों की तरफ देखकर पूछा, जो इसकी आवाज सुनते ही सीधे होकर बैठ चुके थे। आपको हर बात बताना जरूरी नहीं है, और वैसे भी हम अपने बचपन की कुछ यादें ताजा कर रहे थे। अरीबा ने मुंह बनाए इससे जवाब दिया। बचपन में तुम तीनों की कौन सी दोस्ती थी जो इसकी यादें ताजा कर रहे थे? इसने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। दोस्ती नहीं थी, वैसे ही एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। इन दोनों को मजीद लड़ने से रोकने के लिए खुदा ने जल्दी से जवाब दिया। चलो मुझे क्या, ये लो सूप पियो। मुझे नहीं पीना सूप, बिरयानी खानी है। वो अलिशबा बेगम को कमरे में बिरयानी की ट्रे थामे देख मुंह में पानी लाते हुए बोली, वो भी खा लेना, लेकिन पहले ये टेस्ट करके तो बताओ कैसा है। इसने बाउल इसके हाथ में थमाया। इसने सूप के 2-3 चम्मच लेने के बाद बाउल वापस से यजदान के हाथ में थमा दिया। कैसा बना है सूप? वो तारीफ सुनने के लिए बेसब्री से बोला। बस ठीक ही है, इसने मुंह के जाविये बना के जवाब दिया तो इसकी सारी खुशी झक की तरह बैठ गई। इसे लगा था जिस कदर टेस्टी सूप वो बनाता है, अरीबा इसकी तारीफ जरूर करेगी। मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, वो बिरयानी का चम्मच भर के मुंह में डालते हुए बोली। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। तुम सच कह रही हो? यजदान ने मारे खुशी और हैरत के तासुरात लिए पूछा। सच कह रही हूँ, वो दांत को पीसते हुए बोली। पहले बताना था ना, मैं सूप की बजाय कुछ मीठा बनाता। वो खुश होते हुए बोला। कोई बात नहीं भाई, फिर कभी बना के खिला दीजिएगा। ऐसे मौके तो जिंदगी में आते रहेंगे। फिलहाल जल्दी से घर चलिए, हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है अरीबा के लिए। कल आप दोनों की एंगेजमेंट है, इसलिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। लेकिन इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? अलिशबा बेगम परेशानी से बोली। वो सब आप हम पर छोड़ दे। फंक्शन खानजादा हाउस में होगा, आप लोग बस 11 बजे रेडी होकर पहुंच जाइएगा। अरीबा के घर से आने के बाद इन तीनों बहन भाइयों ने खूब शॉपिंग की। भाई, मैं ये ड्रेस और ज्वेलरी अरीबा को ट्राई करवाने के बाद आप लोगों को घर पर मिलूंगी। आप लोग जाएं और एंगेजमेंट की तैयारियां करें। अरीबा का मोबाइल भी मेरे बैग में ही रह गया है, मुझे वो भी इसे लौटाना है। वो शॉपिंग बैग्स गाड़ी में रखते हुए इन दोनों को बताने लगी। नहीं बच्चे, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता, ये जानते हुए भी कि जो भी दुश्मन है अभी तक खुलेआम घूम रहा है। यजदान इसके अकेले जाने का सुनकर परेशानी से बोला। डोंट वरी भाई, मैं एहतियात के साथ जाऊंगी। कुछ भी नामामूली लगा तो आपको जल्दी से कॉल करके बता दूंगी। अभी आप दोनों घर जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा है। मैं फंक्शन का ड्रेस और मोबाइल अरीबा को देकर जल्दी से जल्द वापस आऊंगी। इसने अपने भाई की बात सुनकर इसको रिलैक्स किया
اور خود گاڑی کے اندر بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ٹھیک ہے بچے، دھیان سے جانا۔ وہ بھی اسے ہدایت دیتا ٹیکسی لے کر واپس خانزادہ مینشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اٹھو اٹھو ریبا، جلدی کرو اور یہ ڈریس ٹرائی کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جلدی سے اسے اٹھاتے ہوئے بولی، ارے ارے آرام سے، گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ وہ اسے جلدی میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں کیا پتا یار کتنے کام ہیں اور وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں شاپنگ بیگز میں سے اس کا ڈریس نکالتے ہوئے بولی، یہ لو پکڑو اور جاؤ جلدی سے ٹرائی کرو۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے واش روم کی طرف دھکا دیا۔ آرام سے یار، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، پھر سے بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ کیوں نہ ریبا کی اس ڈریس میں پک بنا کے بھائی کو سینڈ کی جائے؟ وہ اپنے شیطانی دماغ میں پلاننگ کرتے ہوئے بڑبڑائی اور جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالنے لگی، لیکن اپنے موبائل کی جگہ اس کے ہاتھ میں اریبا کا موبائل آیا تھا۔ یہ تو اریبا کا موبائل ہے، چلو کوئی نہیں، پک ہی بنانی ہے، اس پر بنا لیتی ہوں۔ وہ اس کا موبائل اوپن کر کے واٹس ایپ کا کیمرہ آن کرنے لگی، لیکن اس کے موبائل پر آنے والے میسیجز کے نوٹیفیکیشن ریڈ کر کے اس کے چہرے کی ہوائیاں فک سے اڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی، کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ وہ واش روم سے نکلی تو اسے بڑبڑاتا دیکھ اس سے پوچھا، شکر ہے میرا موبائل تمہارے پاس ہے، مجھے تو لگا تھا ایکسیڈنٹ کے دوران ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے موبائل تھامتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں، تم دکھاؤ مجھے ڈریس کیسا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتی جلدی سے بولی، بھائی کی چوائس تو بڑی اچھی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے اس ڈریس میں۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی، تم اپنے بھائی کی سائڈ ہو یا میری؟ اس نے منہ بسور کے پوچھا۔ آف کورس تمہاری سائڈ ہی ہوں، وہ اس کے منہ کے زاویہ دیکھ کر جلدی سے بولی، چلو میں چلتی ہوں، گھر پر بھی بہت سارے کام ہیں، تم ٹائم پر پہنچ جانا، بائے۔ وہ اسے بائے کرتی گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔